السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے خلاف آنے کے بعد ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا سلسلہ رکا نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اس فیصلے سے کل دنیا کے سامنے شرمندگی ہوئی. فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ یہ بلاول ہاؤس نہیں ہے، یہ غریبوں کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی ہے، اور اب عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ بند لفافہ کھولا جائے. مزمل صاحب، انصاف ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتا دور دور تک نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، انصاف تو جب عدالتیں کرتی ہیں تو انصاف ہی کرتی ہیں. عدالتیں تو بے انصافی نا انصافی نہیں کرتی ہیں. جو بھی ہوگا انصاف ہی ہوگا. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کل 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا. 14 سال قید ہوئی بانی پی ٹی آئی کو، 7 سال قید ہوئی بشرا بی بی کو. پورے پاکستان میں کہیں احتجاج ہوا؟ نہیں. کہیں لوگ نکلے؟ کہیں آپ کہتے ہیں کہ لاہور لبرٹی پہ شام کو 200 لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کہیں جی گرفتاریاں ہو گئی. میں کہتا ہوں پولیس نے کہیں ناکہ نہیں لگایا کہ لوگ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ کچھ نہیں ہونا، کہ ہمیں کل کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی بھی نظر نہیں آئی. اچھا، پھر آپ کہیں گے جی پنجاب میں تو بڑا خوف کا ماحول ہے، پنجاب میں تو کوئی نکل نہیں سکتا. تو بھائی کراچی میں ہوا؟ کراچی میں بھی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کراچی کی بہت بڑی پارٹی ہے، کراچی میں بھی نہیں ہوا. اچھا، پھر آپ کہیں گے جی نہیں، سندھ حکومت کا رویہ بھی بہت جارحانہ ہے. اچھا، کے پی میں آپ کی حکومت ہے، لوگ پشاور میں ہی نکل آتے عمران خان کے سزا پر احتجاج کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کی کال نہیں تھی، لیکن آپ تو کہتے ہیں نا لوگ آپ بڑے مقبول ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ خود نکلتے ہیں احتجاج کے لیے. آپ نہیں لوگوں کو کہتے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے لوگ اکٹھے کرتے ہیں، کال دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، لوگ اپنی محبت میں نکلتے ہیں، لوگوں کو عمران خان سے پیار ہے، وہ اس پیار میں نکل کر احتجاج کرتے ہیں. تو وہ پیار ہمیں کل نظر کیوں نہیں آیا؟ وجہ بتاؤں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا کل پیغام اڈیالہ سے آ گیا تھا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں مزید یہاں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں، تو اسی لیے لوگوں نے اس کال کو، لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، لیڈر نے کہہ دیا تو بس اب ضرورت نہیں ہے. یہ وہ فیصلے آتے رہتے ہیں. بھی رات کو آیا پیا، سزا صبح ہوئی. آپ میری بات سمجھیں، کوئی اڈیالہ کے باہر، کوئی اڈیالہ کے باہر، کوئی پشاور، کوئی مردان، کوئی ہری پور، کوئی کتنے علاقے ہیں کے پی کے، کہیں کوئی احتجاج آپ کو نظر آیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ٹو بی ویری فرینک، کہ جب آپ پھر احتجاج کریٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ پھر کے پی حکومت کے وسائل پر کریٹ کرتے ہیں، انڈیجنس نہیں ہے. لوگ خود نہیں نکلتے احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے لیے. یہ بات آپ سمجھیں. آپ اپنی حکومت کے زور پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر کل چونکہ حکومت نے کال نہیں دی ہوئی تھی تو لہذا کوئی لوگ نہیں اکٹھے ہوئے. پنجاب میں بھی کوئی نہیں، لاہور کوئی نہیں، فیصل آباد کوئی نہیں، گجرانوالہ کوئی نہیں، شیخوپورہ کوئی نہیں، ملتان کوئی نہیں. اب ملتان سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، شیخوپورہ سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، گجرانوالہ سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، فیصل آباد سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. آپ میری بات سمجھیں، یہ پنجاب کے وہ علاقے ہیں جہاں سے جھانگ سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے پشاور سے پریس کانفرنس کی، وہ اپنے علاقے میں نہیں آتے. تو میرا یہ موقف ہے کہ کل 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد پاکستان میں جتنا امن رہا، جتنی شانتی رہی، سٹاک ایکسچینج اوپر گئی. جو حکومت جس کو کیش کرا رہی ہے کہ جی دیکھیں عمران کو سزا ہوئی، سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، اس کا سزا بڑی معاشی طور پہ بڑی اس کو مثبت لیا گیا ہے، اور سڑکیں بڑی پرامن رہی. اس کا مطلب ہے سڑکوں پر بھی کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی بندہ نکلا نہیں. کل تو پی ٹی آئی والوں نے خود پریس کانفرنسیں بھی نہیں کی ہیں، مجھے اتنی نظر آئیں، کوئی احتجاج بھی نظر نہیں آیا. نہیں، پریس کانفرنس ان کی ہوئی ہے، میڈیا ٹاک وقتاً فوقتاً ہوئی ہے. اچھا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس میں سزا ہونی ہے، جج صاحب سے بہتر ہمیں پہلے پتا تھا کہ سزا ہونی ہے، اور ہم اسی لیے وقتاً فوقتاً بتاتے تھے. جب آپ نے جرم کیا ہو تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سزا ہونی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا آپ نے جرم کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کو سزا ہونی ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ عدالت اس انصاف نہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کہیں جی مجھے پتا تھا مجھے سزا ہونی ہے. بھئی آپ کو پتا تھا آپ نے جرم کیا ہوا ہے لہذا آپ کو سزا ہونی ہے. اس کا یہ جواب، یہ بغیر جرم کے تو سزا نہیں ہوتی. بہرحال اڈیالہ میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت بھی اب اور گواہان شروع ہو گئے ہیں. اب یہ بند لفافہ کھولا جائے، عمران خان اس پر ڈٹ گیا. یہ کیا ہے؟ کھول لیتے ہیں. خود کیوں نہیں کھولا؟ خود کیوں بند لفافہ؟ میں نے کل کہا نا
کہ جو وزیر ابھی بھی آج عمران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے عمران خان کے حق میں آگے ٹرائل میں گواہی کیوں نہیں دی؟ شبلی فراز دے دیتے، عمر ایوب دے دیتے، سارے دیتے آ کر کے کہ ہم عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. کسی نے دی ہے؟ کسی وزیر نے؟ 4 وزیروں نے خلاف گواہی دی ہے، حق میں تو کسی نے بھی نہیں دی. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کل جتنا پرسکون رہا ہے سزا کے بعد اور جس طرح سٹاک اوپر گئی ہے، یہ جو پی ٹی آئی کا مقبولیت کا نیریٹو تھا وہ بھی مجھے کل کو فلوس ہوتا ہی اس کا نظر آ رہا. مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے. چلیں کرم پر بات کر لیتے ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے علاقے کرم ایجنسی کی صورتحال جاننے کے لیے قومی مشر ہیں حاجی کریم اورگزئی صاحب. حاجی کریم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صرف یہ بتا دیجئے کہ علاقہ آج بھی لہو لہان ہے. جو ڈرائیورز خوراک، سامان، ضروری ادویات وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان ڈرائیورز کی بھی لاشیں گرا دی گئی ہیں. کیا بنے گا آگے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کا فیصلہ تو کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن کامیاب ہو پائے گا؟ آپریشن کا فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے. لیکن ڈرائیور تو دوائی لے کے جا رہے تھے لیکن دوائی نہیں تھی، سامان تھی، سب کچھ ادھر موجود ہے. لیکن 22 نومبر کو بگن بازار جو 450 دکانیں 700 گرانے یہ جلائے، پہلے لوٹی تھے اور لٹائے تھے اور بعد میں جلائے گئے سارے. اور اس میں قرآن مجید 4-5 مسجدیں یہ سارے جلائے گئے. حاجی کریم صاحب، آپ نے امن معاہدے پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں اور آپ کے علاقے سے ہی قافلہ گزرتا ہے تو اس پر حملہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے تو آپ کی وجہ سے کرم میں امن نہیں ہو پا رہا. نہیں سر، یہ بات نہیں. یہ معاہدے میں فیصلے میں جو تھا نا وہ بگن کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کیونکہ جرگہ بگن کے پر ہو رہا تھا، اس لیے بگن کا کوئی نام ذکر میں نام نہیں تھا. نہیں پر آپ کو 7 طرف نقصان ہوئے ہیں اور دکانیں جلے ہیں، سارا بازار جلا ہوا ہے. تقریباً 30-35 شہداء ہوئے ہیں اور 90 سال کا ملک حاجی اسلم جان گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے وہ شہید کر کے پھر آگ لگایا ہے. 85 سال ڈاکٹر طلا محمد جو 18 دن تک جس جگہ پہ جلایا تھا وہ نہیں بتا رہا تھا کہ ادھر ہے، 18 دن بعد بتایا. اور ہماری عزت لوٹ ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ تو میں نے دستخط اس لیے نہیں کیا کہ یہ بگن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا تھا. نقصانات اس کے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے دستخط نہیں کیا. تو اصل قصوروار کون ہے؟ ایک منٹ، اب آپ نے بگن میں دھرنا بھی دیا ہوا ہے اور آپ وہاں سے قافلہ گزرنے بھی نہیں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سر میں نے جو گزرنے نہیں دیا وہ جو پہلا شک تھا اسلحہ اٹھانا، آپریشن کرنا پراچنار کا، زینبون کے خلاف، ادمیون کے خلاف، نیدی ملیشیا کے خلاف، تو ایرانی جو اسلحہ ہے وہ اکٹھا کرنا ہے اور بعد میں جو ہے نا ٹینکر جو ہے وہ اڑانا ہے. لیکن وہ چھوڑ کے پہلے کنوائی لے کے جانا ہے. جو لوگوں کے دل پہ ابھی زخم ہوئے ہیں اور کسی کا باپ جلا ہوا ہے، کسی کا ماں جلا ہوا ہے، کسی کا بھائی جلا ہوا ہے، سارے دکانیں بازار جلا ہوا ہے، تو کیسے وہ لوگ جو برداشت سے باہر ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان لوگوں کا نقصان پورا نہیں کیا جائے گا تب تک قافلہ نہیں گزر سکتا بگن سے. ہاں بالکل یہی بات ہے کہ جب تک اس کا نقصان پورا نہیں ہوا ہے اور جب اسلحہ موجود ہو، بینکر موجود ہو تو امن نہیں آ سکتا ہے اور پھر ویسا ہو سکتا ہے. تو جب تک بینکر ختم نہیں ہوں گے، جب تک ایرانی اسلحہ ختم نہیں ہوگا تب تک آپ دوائیاں اور خوراک نہیں جانے دیں گے. بالکل سر، آپ بتائیں کہ میرا ضرورت اس لوگوں کیا ہے جو تقریباً بگن شہر 10,000 لوگوں پر مشتمل ہے، وہ سارے خیموں میں پڑے ہوئے ہیں اس سردی میں، جو چنار کا سردی ہے. دوائی ادھر تو بہت ہے. ہیلی کاپٹر میں مریم نواز نے بھیجا ہے اور قصوری جو گورنر ہے سندھ کا اس نے بھیجا ہے، سارے سب کچھ ہے، لیکن وہ ویسی وویلا کرتے ہیں کہ میں دوائی نہیں ہے، پلانا نہیں ہے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کی بھی مدد حاصل کی ہوئی ہے، آپ نے ٹی ٹی پی کی یہ راستے روکنے کے لیے، دھرنے کے لیے، یہ جو قافلوں پر حملے کے لیے ٹی ٹی پی آپ کی مدد کر رہی ہے.
نہیں نہیں سر، بالکل ٹی ٹی پی میرے ساتھ نہیں ہے. ہم قوم ہے، قوم، سارا قوم 30-40 ہزار پہ مشتمل قوم ہے. وہ آپ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے، آپ یہ نہیں مانتے، پھر کیوں کر رہے ہیں یہ فساد؟ لوگ آپ کے ہیں، پاکستانی ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اس میں مریض ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کھانے کو، کچھ بھی سامان موجود نہیں. آپ ڈرائیور یہاں پر مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سامان نہیں جانے دیں گے. یہ تو سیدھی سیدھی ہٹ دھرمی ہے نا. ڈرائیور تو کس نے مروایا ہے؟ میں نے تو اجازت دیا تھا. اس کا میں ابھی بھی جو اس کا مذمت کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ مذمت میں کرتا ہوں. لیکن پہلے اس نے جو کچھ کیا ہے، جو میں نے بتایا کہ سارا بازار جلے ہوئے ہے، 400-500 دکانیں جلی ہوئے ہیں، گھر جلے ہوئے ہیں، سب وہ اس طرح پڑے ہیں. تو کسی کو تو روکنا پڑے گا. معصوموں کے بدلے معصوموں کی جان. آپ کی کے پی حکومت سے بات ہوئی ہے؟ کوئی صوبائی حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے یہ نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے، یا حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ ابھی تک نہیں ہوا ہے. کتنے کوئی صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ آیا ہوا نہیں ہے کہ بگن بازار دیکھے. 2 مہینے پورے ہو گئے ساتھ، اور انہوں نے کوئی راشن بھی نہیں پہنچایا، اور دھرنا بھی آپ نے کتنے دن سے دیا ہوا ہے؟ تقریباً 6-7 ہفتے ہو گئے کہ دھرنا بیٹھا ہے. کتنے لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں؟ تقریباً 500-600-300 سے لے کر 600 تک لوگ بیٹھتے ہیں. اور یہ دھرنا آپ نے سڑک پہ دیا ہوا ہے تاکہ سڑک روکی جا سکے؟ نہیں، سڑک پہ روکے لگایا، لیکن سڑک تو چھوڑ دیا ہے، گاڑی جا سکتی ہے ایک سائیڈ پہ، ایک سائیڈ روکی ہوئی ہے. یہ جو ٹرک جاتے ہیں، یہ جو ٹرک بھیجتی ہے حکومت، اس کو کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں آپ کو ہے کہ ٹرک نہیں جانے دیں گے؟ میں نے جانی دیا ہے ٹرک کے بارے بولا کہ میں نے جو اسی صاحب کو بولا تھا، تقریباً 100 کا ٹرک ہے، بولا تھا کہ یہ لے کے جاؤ. لیکن وہ کسی نے پتہ نہیں کہ کس نے مارا ہے ٹرک کو مار دیا ہے، اور کنوائی کس نے مارا ہے. پر آپ کے علاقے میں ہوا ہے نا؟ یہ آپ کے علاقے میں ہوا ہے. یہ کیا میرے علاقے میں ہوا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ میرا علاقہ جو ہے نا 650-700 گرانے، یہ سارے کنڈوالے بنے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس میں تو انسان ہے نہیں، یہ کون آ کے دہشت گرد آتے ہیں یا کون آئے ہیں، اس نے یہ کام کیا ہے. لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن اگر آپ امن معاہدے پر دستخط کر دیں تو پھر آپ اس کے تحت تو آپ اپنے علاقے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے نا. آپ دستخط نہیں کرتے تو آپ ذمہ داری بھی نہیں لیتے. نہیں سر، یہ دستخط کی وجہ نہیں ہے. اگر دستخط کر دینا تو پھر بھی یہی حال ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے معاہدہ ہوا تھا جو اہلی تشریف پرچینار والوں نے مقبل قوم کا جو کنوائی مارا تھا، 18 عورتیں بچے سب شہید کر دیے تھے. یہ اس وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی. تو بدلے میں آپ نے بھی تو ان کے شہید کیے، تو لڑائی کہیں تو رکے گی. کیا سر، کیا ہوا؟ بدلے میں آپ نے بھی تو شہید کیے ان کے لوگ. تو پھر اس نے کیا؟ بدلے کا بدلہ چلتا جائے گا تو صورتحال ٹھیک کیسے ہوگی؟ معاملہ کیسے رکے گا؟ نہیں، یہ بدلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کرنا ہے. جب اسلحہ اکٹھا نہیں کرے گا، آپریشن نہیں ہوگا، بنکر ختم نہیں ہوگا، وہاں تک. بنکر تو وہ اڑا رہے ہیں. بنکرز کی تو ہم نے دیکھی ہے ویڈیو. گورنمنٹ بنکرز تو ختم کر رہی ہے. بنکر تو اڑانے شروع کر دی ہیں انہوں نے. 8 بنکر. چلو بنکر ختم کر کے تو اسلحہ موجود ہوگا تو راستے پہ کون جا سکتا ہے؟ پہلے اسلحہ ضروری تھا. تو اب آپ کی اور حکومت کی کوئی مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ کی اور حکومت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب کوئی کیا شرط ہے؟ امکان کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب یہ بگن کا معاملہ حل ہو جائے تو کیسے ممکن نہیں ہے؟ کیا معاملہ؟ کتنا معاوضہ مانگ رہے ہیں آپ بگن کے لیے؟ جو شہداء پیکیج ہے، زخمیوں کا پیکیج ہے، جو اسلام آباد کے برابر ہے، برابر کی طرح دے. اگر 2 لاکھ پیکیج دے یا 4 لاکھ دے تو اس سے گزارا ہو سکتا ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ ایک عورت کے 2 بچے جو ہے نا، وہ خیرات زکوٰۃ کے اوپر بڑے کر دیے تھے اور اب وہ چلے گئے. وہ وہاں کیا کرے گا؟ نہیں تو آپ کے کتنے آپ کے بگن کے لوگ مارے گئے ہیں اس لڑائی میں؟ کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ تقریباً میرے خیال سے 35-36 لوگ مارے گئے ہیں.
तो 35 लोगों के लिए आप पैकेज मांग रहे हैं, और जख्मी कितने हैं? जख्मियों का तो मुझे इल्म नहीं है कि कितने हैं, लेकिन ज्यादा ही है। जख्मी भी हो। और दुकानें कितनी जलाई गई हैं? 450 दुकानें। तो फी दुकान कितने पैसे मांग रहे हैं आप? जितना नुकसान हुआ है, मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ, जितना वो दुकानदार बोलता है कि इतना नुकसान हुआ है। कितना बोलता है? 4 लाख पड़ा था। नहीं, कोई आपने लिस्ट बनाई है कि इतने पैसे चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बने हैं? दुकान का, बाजार का तो अपना कमीज ही है। तो कितने पैसे बने हैं वो? तकरीबन अरबों में बनते हैं। एक दुकान का 8 करोड़ 7 करोड़ सामान जला हुआ है। एक आदमी का 3 दुकान है। पर वो कहते हैं अब सब तरफ अमन है सिवाय बगन के। बगन के अलावा कहीं कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं है? सारा मसला है। वो जो पराचिनार में अहले सुन्नत लोग रहते हैं, मुकबल में, खरलाची, तरीमंगल में, पीना शगा में, वो आ सकते हैं? वो नहीं आ सकता है। शियों की तरह, अहले तशरीह की तरह इस अहले सुन्नत का जो है ना, वो भी उधर फंसे हुए हैं। तो हाजी करीम साहब, कोई आपको लचक तो दिखानी पड़ेगी, कोई एक कदम पीछे। इंशाल्लाह सर जी, क्योंकि मासूम जानों का सवाल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। जब बगन पर इसने लश्कर कशी की, आपको इल्म होगा कि इससे 2 दिन पहले हमारे इलाके में कनवाई पर कार्रवाई हुई थी, फायरिंग हुआ था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में 8 अहले तशरीह की औरतें, 31 जिंदा बंदे, और ये मैंने डीसी कोरम जावेदुल्लाह जो अभी जख्मी हुआ है, और कमांडेंट वसीम और अलीज़ई का कमांडेंट है, कर्नल है, और डीपीओ साहब, इसको मैंने जिंदा दे दिया। फौज आपसे कोई राब्ते में है हाजी करीम साहब? कोई फौज राब्ते में है? एफसी फौज? जी सर। एफसी या फौज ने आपसे राब्ता किया है? हाँ, क्यों नहीं, वो राब्ता कर रहे हैं। तो पर आप उनकी बात नहीं मान रहे? आप क्या कोऑपरेट कर रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? वो कहते हैं हाजी करीम किसी की नहीं मान रहा। फसाद खत्म करें ना। वो कह रहे हैं हाजी करीम धरना नहीं खत्म कर रहा, इलाके को कैसे खत्म कर रहा है? जो मैंने बोला कि 14 का पैकेज अभी तक नहीं है, 450 दुकान है। अगर इन लोगों को पैसे दे के दुकान बना के, तो इसके जहन से सारा ये कुछ खत्म हो के अभी जंगल की तरह इलाका पड़ा हुआ है, तो फिर कैसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी करीम साहब हमारे साथ बात करने का। असल मसला बगन में है। अभी भी जो कॉन्वॉय पे हमला हुआ है वो बगन में हुआ है। हाजी करीम साहब से हम बात कर रहे थे। हाजी करीम साहब ने अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं, बाकी सब मिशरान ने कर दिए हैं। वो कहते हैं कि मेरे इलाके की 450 दुकानें और कुछ 600 घर जल गए हैं, ये सारा नुकसान पूरा करें तो मैं अपने अमन मुआहदे पर दस्तखत करूंगा, और जब तक वो दस्तखत नहीं करेंगे मुकम्मल अमन नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ राब्ते में नहीं है। वो कहते हैं फ़ौज राब्ते में है, धरना को 7 हफ्तों से चल रहा है, और ये हाजी करीम जो है ये रियासत से मैनेज नहीं हो रहे। यहाँ तो इनको पैकेज दिया जाए, यहाँ धरना ख़त्म किया जाए, यहाँ वो इलाके में क्या किया जाए। अगर पूरा इलाका जल गया है, 450 दुकानें जल गई हैं, तो यकीनन लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए हैं। लेकिन मुज़म्मिल साहब, जो फसादी होते हैं ना, वो पैकेज से मैनेज नहीं होते। वो फिर किसी न किसी अगर आपका पूरा बाजार जल गया हो तो आप लोगों में रियासत को आईनी हाथों से निपटना चाहिए फिर उनसे। और मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब को, वो कहते हैं आज तक कोई केपी हुकूमत से आया ही नहीं। गंडापुर साहब को जाना चाहिए बगन, जाकर वहाँ पैकेज देना चाहिए। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बजाय बगन जाना चाहिए। गिरफ्तार नहीं करना चाहिए इन्हें? नहीं, गिरफ्तार कर लें हाजी करीम को, लेकिन जिनकी दुकानें जली हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लें, उनकी भरपाई। लेकिन इसका सलूशन उनको तो पैकेज देना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो उनको देना पड़ेगा। जिनका नुकसान हुआ है कि आप उनको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पंजाब केपी गवर्नमेंट को वहाँ जाना पड़ेगा। जा ही नहीं रहे, जाए बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल ये है कि हसीना वाजिद के जाते ही बांग्लादेश की जो क़ुर्बतें हैं वो पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और बांग्लादेश के ही एक आला फ़ौजी अहलकार हैं जो पाकिस्तान के गैर मामूली दौरे पर हैं। GHQ भी उन्होंने दौरा किया है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जाहिद।
दैट साहब सेकंड इन कमांड हैं बांग्लादेश के जो प्रिंसिपल ऑफिसर वो हैं, और इन्होंने आर्मी चीफ से, नेवल चीफ से, एयर चीफ से, तीनों चीफ से मुलाकातें की हैं। आप क्या देख रहे हैं डिफेंस कॉपरेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान? किस किस्म के डिफेंस कॉपरेशन की तरफ बात चल रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर वर्दी साहब बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का। देखिए जी, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस का जो विजिट है, इसकी जो टाइमिंग्स है, सबसे पहले तो वो बहुत ही अहम है। पूरा जो हमारा रीजन है इस वक्त एक जिन सिक्योरिटी हालात से गुजर रहा है, और उसके बीच में एक ऐसा मुल्क मौजूद है सर वर्दी साहब, हमें समझने की जरूरत है, जो हिंदुत्व माइंडसेट की लीडरशिप जिसको रूल कर रही है। मैं भारत की तरफ बात कर रहा हूँ जी। भारत के जो हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं, जो उनका माइंडसेट है, उसने इस पूरे खित्ते के जो सिक्योरिटी है उसको चैलेंज कर दिया जी। और वो न सिर्फ अभी कन्वेंशनल डोमेन में, अदर डोमेन्स में, वो अभी जो प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो इस रीजन से लेकर पूरे यूरोप और यूरोप एंड बियॉन्ड, अमेरिकाज में आप देख लें, कनाडा के बीच में, अमेरिका के बीच में, तो वो अपने टेररिज्म को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर यूज कर रहा है जी। तो इन हालात में दो रीजनल ममालिक का, जिनकी बड़ी आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री आर्म फोर्सेस हैं, इन स्पाइट ऑफ व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री, एक नए रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ना, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, एंड आई एम श्योर कि ये अभी बढ़ेगा आगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। तो इन हालात में दोनों मिलिट्रीज का आपस में मिलना बहुत ही अहमियत का हामिल है। It will bring stability and balance in the region. नहीं जाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के सरहदों पर कशीदगी है, झड़पें जारी हैं। इंडियन एम्बेसडर को ढाका में बुला के प्रोटेस्ट भी किया गया है, डिमाश भी किया गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान से वो असला खरीदने आए हैं? कुछ बातें हो रही हैं GF-17 थंडर की, कुछ है कि वो मिलिटरीली हसीना वाजिद के दौर में इतने मजबूत नहीं रहे इंडियन हेजमनी की वजह से, तो अब वो पाकिस्तान से असला लेने आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनाई है, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं और चीज़ें हैं, हम ये बांग्लादेश को दे रहे हैं? देखिए, ये कोलैबोरेशन तो अभी शुरू हो रहा है जी, और आपने बड़ा सही आइडेंटिफाई किया कि देखिए, बांग्लादेश ने अभी जो नया बांग्लादेश है उसने सबसे पहले एनहांस किया है और अपने आप को शोकेस किया अपनी सॉवरेनिटी को, कि अपनी सॉवरेनिटी पे, अपनी आजाद खारजा पॉलिसी पे, अपनी आजाद सिक्योरिटी पॉलिसी पे वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, जो हसीना वाजिद थी वो स्टूज थी भारत का, तो वहां पे जितनी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी देख लें, उनकी इवन इंटरनल पॉलिसीज आप देख लें, जितना जेनोसाइडल एक्शंस किए हैं हसीना वाजिद ने पॉलिटिकल डोमेन में बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के अंदर, वो अपने ही लोगों के ऊपर जो उन्होंने जुल्म किया, वो ईमा किसकी थी? भारत की ईमा थी। तो वो उस पूरे पैराडाइम को चेंज कर रहे हैं। राइट फ्रॉम द आउटसेट मैं ये नहीं कहूंगा कि जी असला खरीदने आए हैं, या आपसे एक मिलिट्री कोलैबोरेशन कोऑपरेशन की तरफ पहला कदम है जी। और आपको पता है, हम 71 का जो साने हुआ, या जो भी हिस्ट्री है, उसको तो जब उन्होंने मुजीब के मुजस्मे गिराए हैं, वहां की आवाम ने, वहां की लोगों ने, इंडिजिनस पॉलिटिकल मूवमेंट ने, तो वो सारा जो एक नैरेटिव इंडिया ने इनके इर्द गिर्द किया था। नहीं, पर इतना आला सतही उनका वफद जो है वो तीनों चीफ से मिल रहा है, तो कोई, मेरा मतलब है, कोई डिफेंस कॉपरेशन क्या नजर आ रहा है? हम मतलब दोनों फौजों के दरमियान असले की डील होने जा रही है, क्या होने जा रहा है? लोग जानना चाहते हैं कि क्या। देखिए ना, बांग्लादेश का भी भारत के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी भारत के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, तो भारत भी उस बॉर्डर पे फेंस लगा रहा है जैसे उसने पाकिस्तान के बॉर्डर पे फेंस लगाई है। वहां लड़ाई ये है कि वो फेंस कुछ बांग्लादेश के इलाकों में लगा रहा है, जो डिस्प्यूट है, कि अनइक्वल डिस्प्यूट है। तो ऐसी कशीदगी में जब वहाँ सरहदों पे लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान क्या मदद कर रहा है? सब जानना चाहते हैं। असला देगा, फाइटर जेट्स देगा, उनके पास फाइटर जेट्स की कमी है, कन्वेंशनल असले की कमी है, क्या हम देंगे या नहीं? कि देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये पूरा सिक्योरिटी का जो डायलॉग है, या सिक्योरिटी का जो कोलैबोरेशन स्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड किया जाएगा। अब बांग्लादेश ऑफकोर्स देखने आया है कि वो पाकिस्तान की नेवी से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की जो असला की हमारी इंडस्ट्री है, या मिलिट्री जो हमारा स्ट्रेंथ है। देखिए, पाकिस्तान एक प्रोफेशनल मिलिट्रीज रखता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने भारत के 77 साल
جو ان کی ڈومیننس ہے اس کو ہمیشہ چیلنج کیا ہے. پاکستان نے افغانستان وار میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہمارا الحمدللہ ابھی تھوڑی سی شورش ضرور بڑھی ہے, لیکن ہمارا سیکیورٹی جو اسپیشلی جو ہائبرڈ وار کے بیچ میں ڈومین میں پاکستان کی بہت کامیابیاں ہیں. تو وہ پاکستان کو بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے اچیو کیا, اپنی اسٹرینتھ کو اتنے سینکشنز کے باوجود, اتنی سخت ماحول کے باوجود اس ملک نے کیسے ترقی کی ہے. اور دے ول آئیڈینٹیفائی کہ کس کس فیلڈ میں کلیبریشن ہوگا, جس میں آف کورس اسلحہ بھی شامل ہوگا, جس کے بیچ میں ٹریننگ بھی شامل ہوگی, کراس ملٹری ٹریننگز ہوگی, آپس میں اسٹریٹجیز ڈسکس ہوں گی, جوائنٹ ایکسرسائزز ہوں گی, تو ایک دوسرے کی آرم فورسز کی کیپیسٹی کیپیبلٹی بڑھائیں گے. جی پاکستان اور بنگلہ دیش یونائٹڈ نیشن میں آلریڈی ہماری کلیبریشن کے ساتھ بہت اچھا ہم کام کرتے رہے ہیں, اور آگے بھی فیوچر میں ہم دیکھیں جب ملیں گے تو بات چیت ہوگی, اسٹرکچر ڈیولپ ہوگا, پورا ایک فریم ورک ڈیولپ ہوگا کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ, اور پھر ان کو دیکھیں گے کہ آپ پاکستان میں نے ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ انہوں نے GF-17 کی ایویلیویشن کے لیے ایک کمیٹی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, اور GF-17 کی ایویلیویشن بنگلہ دیش کروا رہا ہے, تو ہم نے کانسنٹ دی ہوگی نا کہ ہم آپ کو بیچیں گے, تو وہ ایویلیویشن کرا رہے ہیں نا. جی بالکل کانسٹنٹ دی ہے. پاکستان نے نہ صرف بنگلہ دیش کو دی ہے, باقی بھی ورلڈ میں افریقن کنٹریز ہیں, میانمار ہے, اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جو F-17 میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہے. دیکھیں جب بھی آپ ویسٹ سے اسلحہ خریدتے ہیں, اسپیشلی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ہمارے ریجن کی کنٹریز یا امریکہ سے آپ کوئی چیزیں, تو ان کے ساتھ اتنے ساتھ چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں کہ آپ کو نا آگے چل کے آپ F-16 جیسے ہم نے امریکہ سے لینے تھے, تو ہمیں پتہ ہے, آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کبھی سینکشنز لگ جاتی ہیں, اور یہ چیپ سلوشنز بھی ہیں اور اشورڈ سلوشنز ہیں کہ پاکستان جس کے ساتھ بھی معاہدے کرے گا یا جس کے ساتھ بھی اسلحہ پرووائڈ کرے گا, ہماری کوئی شرائط نہیں ہوتی, اور یہ بیسیکلی جو مقصد ہوگا وہ اسٹیبلٹی اور بیلنس اس ریجن میں قائم کرنے کا ہوگا. تو آئی ایم شیور دیٹس وائی دے آر انٹرسٹڈ ان پاکستان. دیکھیں یہ ڈپلومیسی جیسی, چاہے ملٹری ڈپلومیسی ہو یا پولیٹیکل ڈپلومیسی ہو, کوئی بھی ہو, ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ بنگلہ دیش اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرے گا, اور پاکستان کین پرووائڈ. یہ ہمارا یہ سمجھنے اس کے یہ خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے کل بھارت پر چڑھائی کر دیں گے یا بھارت ساتھ جنگ کر دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ دونوں ملک اپنی سوورینٹی کو, اپنی سیکیورٹی کو انشور کریں گے. اور دیکھیں بھارت نے ابھی پاکستان کشمیر کے جو ایشوز ہیں, بارڈرز کے اوپر ایشوز ہیں, اسی طرح بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ جو سٹیٹس ہیں بھارت کی, وہ بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں. وہاں پہ جو حالات ہو چکے ہیں, تو بھارت تو ویسے بھی ان چیزوں کو فلیئر اپ کر کے ان کا پورا میڈیا چیخ کے اس کو اتنا بڑا کر دے گا جیسے ٹیررزم یہی سے ہو رہا ہے. ابھی جو اسٹوڈنٹس موومنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کے بیچ میں, اس کو آپ دیکھیں کتنے اسمارٹ وے سے اس نے کوشش کیا کہ اس کو اسلامسٹ موومنٹس کے ساتھ یا ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے, کر دیا جائے کہ جی بھارت بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کو جیسے کسی ٹیررزم آرگنائزیشن نے سپورٹ کر رہی تھی, تو اس کو وہ اس سے ملاتے ہیں, اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں, بیسیکلی اپنی ناکامیوں نہیں. پر ایک خطرہ تو ہے نا زاہد صاحب, پہلے بھی ہم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی کولیبریشن دیکھی ہے خالدہ ضیاء کے دور میں, اور بہت جوائنٹ وینچرز دیکھے ہیں خالدہ ضیاء کے دور میں, بہت برادرلی ہوڈ دیکھا, لیکن پھر حسینہ واجد آئیں اور سب کچھ زیرو ہو گیا. آج ہم ملیٹریلی ان کو کوئی اسلحہ دے دیں, کل کو حسینہ واجد واپس آ جائیں اور وہ اسلحہ پھر ہماری خلاف استعمال ہو رہا ہو بھارت کے ساتھ مل کر, اور وہ بھارت کو مل جائے, تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا. وہ ٹیکنالوجی انڈیا کو چلی جائے, رسک تو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ملٹری ٹریڈ میں. We don't share borders with them, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ فنکشنز ایسے ہوتے نہیں ہیں. آف کورس جب ملٹری کولیبریشن کوآپریشن ہوتی ہے تو اعتماد کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ سٹوج تھی بھارت کا, انہوں نے دیکھیں نا وہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تو تھی نہیں, وہ بھارت کی ایک نمائندہ کے طور پہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. 2008 آنورڈز تینوں جو جتنے بھی الیکشنز ہوئے آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں, the way they manipulated those elections. پھر انہوں نے اپنی جو مائنورٹیز ہیں ان کے اپنا جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ جو سلوک رکھا, جینوسائیڈز ان کے 3 اتنے فیمس ہوئے ہیں, جینوسائیڈل ایکشنز ہیں ان کے, انہوں نے تو اپوزیشن کو بالکل کچل دینے کی بات کی. تو ابھی دیر از اے نیو بنگلہ دیش. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کولیبریشن ہے بہت سی فیلڈ میں ہوگا, اسلحہ could be one of them, لیکن ٹریننگ ہوگی, کیپیسٹی انہانسمنٹ ہوگی. جب مضبوط فوج ہوگی بنگلہ دیش کے پاس تو وہ اپنی ڈیموکریسی کی بھی حفاظت اچھی طریقے سے کر سکے گی, جو صحیح نمائندے ہیں ان کو بھی چن سکے. لیکن آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی ایک پرابلم یہ بھی تو ہے نا, اس کے 2 ہی نیبرز ہیں, ایک رنگونیا اور ایک انڈیا. رنگونیا کے ساتھ بھی وہ 5 جنگیں لڑ چکا ہے,
اور انڈیا کے ساتھ بھی اس وقت ٹینشنز ہیں. اس وقت تو اس کے اپنے دونوں بارڈرز پہ ٹینشنز موجود ہیں. پہلے اس کا انڈیا کے ساتھ فرینڈلی بارڈر تھا, وہ بھی ان فرینڈلی بارڈر ہو گیا ہے. رنگونیا والا بارڈر بھی اس کا ان فرینڈلی بارڈر ہے, اور ان کے ساتھ آلریڈی 5 جنگیں ہو چکی ہیں. تو آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ملک سینڈوچ ہے, اپنے دونوں نیبرز کے ساتھ اس وقت لڑائی کے پوزیشن میں ہے, تو اسے اسلحہ تو چاہیے. جی بالکل چاہیے. دیکھیں میں نے جیسے پہلے بات کیا سروردی صاحب کہ بنگلہ دیش از ناٹ اے بیبی کنٹری کہ وہ بس پاکستان اس کو بلا لیا ہے اور ان کو دینے لگے. انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے. They have a very very clear strategy with the interim government. اس لیے تو وہ 3 سے 4 سال کی بات کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے کہ وہ اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں, وہ اپنے سسٹمز کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں, اور جب تک ان کے پاس اسٹرانگ فوج نہیں ہوگی وہ اپنی کسی پالیسی کو پرسو نہیں کر سکیں گے. جیسے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں نا کہ جی محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے, اسی طرح وہ پہلے بنگلہ دیش کو محفوظ کرنا چاہیں گے. ان کے اپنے تھریٹس ہیں. ابھی جن اسکرمشز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر, اب انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس نے ایک بنگلہ دیشی کو وہاں پہ مارا ہے, اور اس لیے بنگلہ دیشی سیولینز جو ہیں انہوں نے جا کے بی ایس ایف کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. پھر انڈیا کا جو ابھی فیوچر وار ہے نا جی, وہ لڑتی ہے, وہ ابھی پراکسیز کے ذریعے لڑے گی. جیسے پاکستان کو پراکسیز کا انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے, جیسے مالدیو سری لنکا کے ساتھ ان کا آپ کو پاسٹ میں یاد ہوگا, تو وہ بنگلہ دیش میں بھی اپنی پراکسیز, تو یہ صرف نہ صرف کنونشنل ڈومین میں بلکہ جو ہمارے سیکیورٹی آپریشنز ہیں یا جو ہائبرڈ کے خلاف ہمارے آپریشنز ہیں یا جو 5th جنریشن کے جو چیلنجز ہیں, وہ پاکستان سے پورا اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اکوپمنٹ تو لیں گی لیکن ٹریننگ اپنی ایکسپرٹیز کو امپروو کریں گے, اور وہ اپنی محفوظ جب بنگلہ دیش کو کریں گے تو تب ہی مضبوط بنگلہ دیش ان کو حاصل ہوگا. آپ کو بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان لڑائی نظر آتی ہے؟ یہ جو اس وقت بارڈر ٹینشن ہے, یہ کنونشنل لڑائی کوئی ایک لڑائی کی صورت بھی لے سکتی ہے, اور انڈیا سوچے کہ وہ اس وقت بنگلہ دیش ویک ہے اس پر حملہ کر دے, اور اس نتیجے میں جو وہاں گورنمنٹ ہے وہ بھی ٹاپل ہو جائے. دیکھیں جی انڈیا کی جو اس وقت جو مودی کا انڈیا ہے ہندوتوا مائنڈ سیٹ والا سروردی صاحب, اس نے کلیئر اپنی پالیسی سامنے کر لی ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے کنونشنل جب بھی اپلیکیشن کی ہے تو پاکستان نے ہر ایسکیلیشن لیڈر پہ گیا ہے, بلکہ اس سے آگے گیا ہے. جب بھی انہوں نے ہمارے درخت بھی جب گرایا تو پاکستان نے جا کے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو لاک کیا جی. تو انہوں نے پھر یہ دوسرا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے, پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم تھرو دی سوائلز آف افغانستان, اس لیے ان کے ساتھ بھی وارم اپ ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں بھی وہ یہی ماڈل لے کے جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کنونشنل فورس کے ساتھ وہاں پہ, آف کورس زخمی ہے, دکھی ہے, اس کی اتنی انویسٹمنٹ ضائع ہو گیا, ان کا سٹوج اپنے گھر واپس ان کے پہنچ گیا ہے, حسینہ واجد جو ہیں, تو ان کو اس وقت ایک وہ جو ہے نا پاکستان سے بڑھتی قربتیں بھی تو تکلیف پہنچا سکتی ہیں. لوگ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں کہ جیسے انڈیا پاکستان کے خلاف افغانستان کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. ایسے انڈیا رنگونیا کی مدد کرے گا کہ ان کے درمیان پہلے ہی بنگلہ دیش کے ساتھ 5 جنگیں ہو چکی ہیں, تو وہ ان کو یوز کرے گا بنگلہ دیش کے خلاف, وہاں لڑائی ہوگی. انڈیا کا تو ٹارگٹ پاکستان ہی ہے نا جی, بالکل پاکستان ہے, اور بنگلہ دیش بھی دکھی ہیں, وہ ان کو زخمی ہے, وہ اس کو بھی چھوڑے گا نہیں. وہ کوئی نہ کوئی وہ ود ان بنگلہ دیش بھی پراکسیز کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جو حسینہ کے وہاں پہ سپورٹرز بیٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوں ان کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا. وہ پولیٹیکل ڈومین میں انٹرفیرنس کرے گا, وہ اکنامک ڈومینز میں انٹرفیرنس کرے گا, اور ملٹری تو آف کورس کرے گا ہی کرے گا. اور جو بھی ملک اس کو اویلیبل ہوگا ادھر سے وہ کریٹ کرے گا پراکسیز, اور یہی اس کا ماڈل رہا ہے. یہ کلبھوشن فینومیناز کیا ہیں کہ پراکسیز کی یہ جو ان کے یہی وہی فینومیناز ہے جو ان کی پراکسیز کی وار کو ویج کرتے ہیں. افغانستان آپ کا کیا خیال ہے کہ جو $3 ارب انہوں نے انویسٹ کی افغانستان میں, وہ افغانستان کی عوام کے لیے کی ہیں یا ان کی بھلائی کے لیے کی ہیں یا مسلمانوں کے لیے کی ہے؟ وہ انڈیا کے اندر جو ان کے مسلمان ہیں وہ کی حالت زار سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے مسلمانوں کے ساتھ کتنے اچھے ان کے خیالات ہیں جی, وہ اندازہ لگا لیں. کشمیر میں آپ اندازہ لگا لیں, باقی جو گائے کے پیچھے وہ لوگوں کو قتل, مسلمانوں کو قتل کیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ. مزمل صاحب, صورتحال یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی جس پر پاکستان بھی بنگلہ دیش کو کوپریٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوا. اب اوبویسلی وہ بہت زیادہ کانفیڈینشیل ہوں گی تو سامنے نہیں آئی ابھی تک. دیکھیں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں نیچرل چوائس ہے, اگر بنگلہ دیش اسلحہ مانگتا ہے تو ہمیں بیچنا چاہیے, ہمیں کیوں نہیں بیچنا چاہیے اگر انہیں بیچیے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ دیکھیں پاکستان کا ایک ٹریڈ کا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن ڈھاکہ میں ہے, اور ڈھاکہ کا ایک ملٹری ڈیلیگیشن اسلام آباد میں. اس کا مطلب ہے کہ
पाकिस्तान ढाका के साथ ट्रेड चाहता है, ढाका पाकिस्तान से असला चाहता है। आप बात को समझें, उनकी प्रायोरिटी है कि हमें यहाँ से असला मिल सके, वो मिलिटरीली मजबूत हो सकें, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश की आर्मी को बहुत कमज़ोर रखा गया है भारत की हेजमनी के लिए। और लेकिन इतने साल जो उन्होंने भारत के साथ कुर्बत रखी है, उसके नतीजे में बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक नफरत भी पैदा हुई है, बहुत नफरत पैदा हुई। वो जो नफरत है वो अब बांग्लादेश के नौजवान में बहुत नज़र आ रही है, और वो समझता है कि इंडिया ने हमें एक्सप्लॉइट किया है, इंडिया ने हमारा इस्तेहसाल किया है, इंडिया ने हम पर एक गलत हुक्मरान नाफिज रखा है, गालियां निकालते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम असला तो दुनिया में बेचना ही चाहते हैं और वो हमसे ख़रीदना चाहते हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। और JF-17 की बात हो रही है और बाकी और कन्वेंशनल असले की भी बात हो रही है, उनके लिए भी बहुत अरसे बाद मार्केट आसान है पाकिस्तान, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान एक पाकिस्तानी मार्केट उनके लिए इजी मार्केट है, बजाय इसके कि वो दुनिया में और कहीं जाएं तो उनके पे मुश्किल होगी, जैसे जाहिद साहब कह रहे थे। लेकिन बहरहाल ये एक नया चैप्टर खुल रहा है। लेकिन इंडिया भी घात लगा के बैठा हुआ है। बिल्कुल इंडिया घात लगा के बैठा हुआ है, लेकिन अब देखेंगे इंडिया के लिए भी मुश्किल है कि उसके दोनों हमसाए, दो बड़ी सरहदें हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया की, दोनों का कोलैबोरेशन इंडिया के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तान को तो दौलत करने में इंडिया ही था ना, तो अब एक दफा दोबारा जब गुर्बतें बढ़ी तो तकलीफ तो इंडिया को होगी। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ चलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कल अल कादिर ट्रस्ट केस का जब फैसला आया तो अदालत में कुछ सहाफ़ी मौजूद थे, जिनमें से एक सीनियर सहाफ़ी रिजवान रज़ी साहब भी अदालत में मौजूद थे, और ऐसे में इमरान खान साहब ने उनको देखकर कुछ कहा। अब ये क्या कहा, मेरे ख्याल से मुज़म्मिल साहब भी पूछ लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान साहब थैंक यू सो मच। जी मुज़म्मिल साहब। रिजवान रज़ी, वो आपको देखकर उन्होंने कहा बंदर भी आ गए हैं, आपको बंदर कहा बानी PTI ने। ये बंदरों को आवाज सुनाई दी होगी, वहां पे जितने इंसान थे उनको तो सुनाई नहीं दी। नहीं, बड़ा शोर है कि आपको बंदर कहा है सबने, तो बंदरों ने शोर मचाया होगा भाई। ये ना आपका मामला है ना मेरा मामला है। नहीं ठीक है, मैंने तो एक सवाल किया था मेरे भाई, क्या? और उस सवाल का जवाब ना PTI को आ रहा है ना उनके बानी को आया, और उसके ऊपर वो मुसलसल गुज़िश्ता 24 घंटे से गालियां बकी जा रहे हैं। क्या सवाल था? आपने क्या सवाल किया जिस पर आपको बंदर कहा गया? मुझे पहले मक्खन तो लगाने दे। नहीं मेरे भाई मुजम्मल सोहरवर्दी से मैंने जो सहाफत सीखी है उसके मुताबिक सवाल ऐसा होना चाहिए कि अगर वो हाँ कहे तो फिर भी फंसे, अगर वो ना कहे तो फिर भी फंसे। नहीं, आप बंदर हैं कि नहीं है? आपको बंदर कहा गया है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, सुना नहीं, सहाफियों ने कुछ रिपोर्ट किया है। अच्छा, ना किसी इंसान ने सुना है, क्योंकि वहां पे तमाम सहाफी उतने ही फासले पे खड़े थे जितने फासले पे मैं खड़ा था। अच्छा, सवाल बताएं। सवाल मैंने उनसे जब पूछा, गौहर भट्ट साहब ने, फहीम गौहर भट्ट साहब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, फहीम गौहर भट्ट साहब ने जब ये सवाल पूछा कि जनाब आप कहते हैं कि आपने एक नेक पर्पस, आपने जो है वो 458 कनाल जो है, अभी ये फैसला हुआ नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, फैसला अनाउंस नहीं हुआ, उससे पहले वो चलते हुए जर्नलिस्टों के पास आए हैं और उनके साथ गुडीज एक्सचेंज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपने जो है वो 458 कनाल जमीन कबूल की है, तो आप तो उसके बारे में, वो प्रॉपर्टी टाइकून के बारे में ठेकेदार और पता नहीं वो बंदे खरीद लेता, इस तरह की बातें करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 9.5 अरब रुपया इकट्ठा करता हूं हर साल शौकत खानम के लिए, इसलिए मुझे क्या पता कि कौन पैसे दे जाता है। इस पे गौर साहब ने कहा कि नहीं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते थे मलिक रियाज को, सॉरी वो प्रॉपर्टी टाइकून को बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो इसलिए जो है वो आप ये जवाब नहीं दे सकते। जिसपे उन्हें बहुत बुरा लगा ये सवाल। उन्होंने आगे से जनाब रहूनियत के ऊपर लेक्चर शुरू कर दिया और बता कि अमल बिल मारूफ क्या होता है। हमने पूरे तामुल से उनका वो लेक्चर सुना। तो मैंने वैसे ही उनसे कहा, मैंने कहा हजरत आप अमर बिल मारूफ की बात करते हैं तो कुरान में जहां पे भी अमर बिल मारूफ का जिक्र है वहां पे नही अनिल मुनकर की भी बात होती है, वो आप बात नहीं करते। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह आप कह देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं कहते, तो ये क्या वजह है? अच्छा चलें, ये रिलीजियस मामला, ये बताएं कि वो ये भी इल्जाम है कि आप कोई खुफिया कैमरा अंदर लेके गए हुए थे
بانی پی ٹی آئی کی وہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے کہ سزا کے بعد جب وہ پریشان چہرہ ہو وہ ویڈیو بنا لیں. وہ چہرہ پریشان نہیں تھا تو آپ وہ ویڈیو اب ریلیز نہیں کر رہے کیونکہ وہ تو مسکرا رہے تھے سزا وہ کہہ رہے ہیں خود بتا رہے تھے کہ انہیں فیصلے کا پتہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں. جب مجھے جیل میں جانے کی اجازت دی گئی ہے تو مجھے اس اصول کے تحت جانا چاہیے جس اصول کے تحت وہاں کی انتظامیہ نے اجازت دی ہے. میں کوئی کیمرہ لے کے نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کے چہرے کے تاثرات کا نوٹ کرنے کے اوپر ڈیوٹی جو تھی وہ گوہر بٹ کی تھی اور محسن بلال کی تھی. ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے میاں بیوی کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم جج کے اوپر نظر رکھتے ہیں. نہیں, پر وہ آپ لوگ آپ غیر معمولی طور پر گئے, آپ پورے کیس میں کسی دن نہیں گئے, آپ کورٹ رپورٹر نہیں ہیں, آپ خاص طور پر سزا والے دن گئے. وہ کہتے ہیں آپ ایجنڈے سے گئے, بھیجا گیا, آپ کو خفیہ طاقتوں نے بھیجا. اچھا, یہ ایک تاریخی دن تھا اور اس تاریخی دن کو ہر جرنلسٹ جو کہ جس کی جھافت سے کوئی تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ ہے, اور آپ تو یار مزمل آپ کو تو پتا ہے کہ اس دن تو ایڈیٹرز جایا کرتے ہیں جس دن فیصلہ ہوا ہے نا, ہوتا ہے نا عام عدالت کے اندر. پر وہ کہتے ہیں آپ کو خصوصی اجازت ملی ہے. آپ نہیں, خصوصی اجازت نہیں ملی, وہاں خفیہ طاقتوں کے کہنے پہ خصوصی اجازت ملی ہے. بھائی میں نے 8 دفعہ پہلے بھی کوشش کی ہے اور یہ 9ویں کوشش تھی جو کامیاب ہوئی ہے وہاں پہ جانے کی. میں محکمہ داخلہ کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے. اس دفعہ میں نے جب ریکویسٹ کی انہوں نے کہا چلے جائیں. ہم ڈرتے ڈرتے چلے گئے. میں نے ساتھ میں دوستوں کو بھی تیار کیا کہ یار چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی پی ٹی آئی جرنلسٹ ہیں وہ زیادہ تعداد میں اس بار خفیہ طاقتوں نے بھیجے وہاں پر. بالکل بھی نہیں. ان کے سارے ٹیم شدہ جرنلسٹ وہاں پہ تھے جن کے منہ کے اندر سوال ڈال کے ان کو بٹھایا جاتا تھا. اب یہ بات کیا چلے, اس کو تو مذہبی ٹچ نہ دے میرے بھائی, کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ فلسطین کے اندر ہونے والے قتل عام کی مذمت کرنے میں حرج کیا ہے خان صاحب. جواد فیضی نے پوچھا اور اس کے اوپر وہ ہتھے سے اکھڑ گئے. یہ کا سوال ہوا, یہ کا سوال ہوا. ایسے سوال ہوتے ہیں بھئی. اب ہم بانی سے پوچھ کے سوال کریں کہ حضور کا اقبال بلند ہو, اگر اجازت مرحمت ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں یہ سوال کر لیں. نہیں, پر وہ کہتے ہیں دیکھیں نا, آپ سارے جو ہیں وہ فیڈڈ سوال لے کر گئے تھے کہ فلسطین والا پوچھنا ہے, لا الہ والا پوچھنا ہے, ملک ریاض والا پوچھنا ہے, سارے اینٹی سوال آپ کے پاس موجود تھے سب کے پاس. آپ ایک ٹیم اپ کر کے گئے ہوئے تھے. اور میں کوئی مائی کا لال جمع ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر یا اس دنیا کے اندر جو رضوان رضی کو سوال فیڈ کر سکے. اور تم مجھے 30 سال سے جانتے ہو. نہیں, پر آپ شور مچ رہے ہیں نا, آپ کے اوپر پوچھنا تو وضاحت تو مانگنے. جھوٹے مچا رہے ہیں, جن کی دم پہ پاؤں آیا ہے وہ شور مچائیں گے نا. چلے جو گئے وہ ایک دن میں پھڑکا آیا ہوں ان کا جھوٹا بیانیہ. اور باہر نکلتے ہوئے کیا کیا انہوں نے, رضوان رضی کے جواب کے اندر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ کس نے پھیلایا؟ یہ سیاست. چلیں, میں ریلیجس بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ریلیجس بات نہیں کرنا چاہتا. یہ انہوں نے پھیلایا. نہیں, میں تو اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا تھا. بہت شور ہے کہ آپ کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو بندر کہا. میں نے کہا میں رضوان رضی سے پوچھ لوں, اس کو بندر کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں, انہوں نے کہا نہیں کہا. بندروں کو آواز سنائی دی ہوگی, انسانوں کو سنائی نہیں دی. وہ کہہ رہے ہیں وہ صحافی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بہت شکریہ رضوان رضی صاحب ہمارے سے بات کرنے. جناب یہ تو کلیئر ہو گیا, رضوان صاحب نے کلیئر کر دیا. اب میں پسند نہیں کیا ان کا آنا بانی پی ٹی آئی نے نا. وہ صحافی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی جسچر نہیں تھا. انہوں نے نارملی ٹریٹ ویسے ہی کہہ رہے ہیں دوسرے صحافیوں کو کرتے ہیں, لیکن ہاں دوسرے صحافیوں نے اس چیز کو ایسے کوٹ کیا نا کہ ان کا آنا وہ ٹھیک نہیں تھا. منو بھائی کی آج 7ویں برسی. منو بھائی پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام. 2018 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور پاکستان میں کالم نویسی, ڈرامہ نویسی, جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو منو بھائی کے ڈرامے سونا چاندی اور بڑے بڑے ڈرامے انہوں نے لکھے. اور پاکستان میں مطلب ان کو نثر لکھنے, شاعری بھی کرتے تھے وہ, تو ان کی شاعری, ان کی نثر بہت ہی میرا مطلب ہے کہ مشہور ہوئی. آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. آج ان کی برسی بھی لاہور میں منائی گئی اور میں گیا, سارے سینئر صحافی وہاں موجود تھے. مجھے اچھا لگا
کہ مطلب مجیب الرحمان شامی صاحب سے لے کر تمام سینئر صحافی ان کی برسی پر موجود تھے کہ ہم سینئرز کی برسی پر آج بھی جانے کا ایک رواج موجود ہے. سب نے وہاں منو بھائی کو خراج تحسین پیش کیا اور مجھے منو بھائی کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ان کے ساتھ 2 اداروں میں کام کیا ہے. میں ان کے گھر بھی آتا جاتا رہا ہوں, میری ان سے ایک نیاز بندی بھی رہی ہے. اور ایک دور میں جب کالم جو تھا نا, آج تو دیکھیں ٹاک شوز کا زمانہ ہے, منو بھائی کا دور کالمز کا زمانہ تھا. وہ تب اوپینین آپ کو کالم سے ملتا تھا, اور منو بھائی کا کالم تو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالم تھا, اور وہ انسانی حقوق کے لیے اور سب کے لیے. اور سندس فاؤنڈیشن نے ان کی آج برسی کا کیا تھا, اور وہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خواجہ سلمان رفیق صاحب بھی آئے. انہوں نے بات کی, انہوں نے کیا بات کی وہ سنوا لیتے ہیں. جی, آج منو بھائی کی 7ویں برسی تھی. اس برسی کا پروگرام جو ہے ہر سال منایا جاتا ہے, اور آج بھی جو ہے منو بھائی جو ہے وہ بہت بڑے انسان تھے. اسی انسانیت کی وجہ سے انہوں نے تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا کام کیا. تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں اور ہمارے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہے. ایک کی یاد میں بات کرنا, بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑے آدمی تھے, اور بڑے آدمی کی باتیں کرنے کا دل ہر کسی کا چاہتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے کام بھی بڑے تھے, ان کی تحریر بھی بڑی تھی, اور انسانیت دوست ہر لحاظ سے ایک بلند پائے کے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا ان کے دوستوں کو حوصلہ دے. پاکستان پائندہ ہو. منو بھائی کے درجات بلند ہوں, اسی دعا کے ساتھ مجھے ثنا کیوان اور مزمل سہروردی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.